یہ بات ذہن نشین فرما لیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نبی پاک کے جتنے والدین ہیں، نبی پاک کے جتنے آبا ہیں، یہ سارے پکے مومن ہیں۔ حضرت مائی حوا سے لے کر حضرت سیدہ آمینہ تک رضوان اللہ علیہن اجمعین، نبی پاک کی ساری مائیں، یہ ساری کی ساری مومنہ ہیں، ساری کی ساری موحدہ ہیں، ساری کی ساری توحید پر ہیں۔ اللہ نے انہیں شرک سے پاک رکھا، اللہ نے انہیں کفر سے پاک رکھا، اللہ نے انہیں رجس سے پاک رکھا، اللہ نے انہیں نجس سے پاک رکھا۔ میں نے کہا زمانے والوں، جس برتن میں تم دودھ ڈالتے ہو، گھر والے پہلے برتن کو صاف کرتے ہیں، صاف برتن پڑا ہو کچن میں، دودھ لانے والا آئے، دھلا برتن پھر دھوتے ہو، کیوں؟ اس میں رب کا نور ڈالنا ہے۔ میں نے کہا تیری میری طبیعت دھلے برتن کو پھر دھوتی ہے، کیونکہ دودھ کی صورت میں نور اس میں آنا ہے۔ تو کائنات کے مالک نے جن پشتوں میں نور مصطفیٰ رکھا ہے، جن پہنوں میں نور مصطفیٰ رکھا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے اللہ نے اس برتن کو ناپاک رکھا ہے؟ جہاں جہاں یار کا نور ہے، اللہ نے ہر ایک کو طہارت بھی عطا فرمائی ہے، پاکیزگی بھی عطا فرمائی ہے۔ رب نے اپنے حبیب علیہ السلام کے نور کی برکت سے جہاں جہاں نور مصطفیٰ جا رہا ہے، اجالے ہی اجالے ہیں، روشنیاں ہی روشنیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک ذات کو شان عطا فرما رہا ہے۔ کریم فرماتے ہیں، بھائی صاحبہ فرماتی ہے، سرکار نے سجدہ کیا۔ اپنے بھی مانتے ہیں، میلاد کرنے والے نہ کرنے والے بھی مانتے ہیں، سرکار نے سجدہ کیا۔ میں نے کہا سجدے کے لیے پتہ ہو کہ اس سمت سجدہ کرنا ہے، اس سمت نہیں کر سکتے، سمجھ رہے ہیں؟ پاک جگہ پہ کرنا ہے، ناپاک جگہ پہ نہیں کرنا۔ جسم پاک ہونا چاہیے، یہ بھی ضروری ہے۔ میں نے کہا دنیا والے جو شعور بلوغت کے بعد حاصل کرتے ہیں، اللہ نے اپنے حبیب کو ولادت کے وقت ہی یہ شعور عطا فرمایا ہے۔ سجدہ خدا کو کیا جاتا ہے، کعبے کی سمت کیا جاتا ہے، پاک جسم سے کیا جاتا ہے، پاک وجود سے کیا جاتا ہے۔ گویا حبیب نے زمانے کو بتا دیا، ہماری طہارتوں کے اوپر ترازو لگا کے نہ بیٹھنا۔ زمانے کو طہارت کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ نے ہمیں ماں کے پیٹ سے ہی پاک پیدا فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، میرے امام بریلی کے تاجدار، آپ فرماتے ہیں سرکار نے پہلے سجدہ فرمایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں درود پڑھے، سلام پڑھے، پہلے پڑھے یا بعد پڑھے۔ میرے امام نے جھگڑا ہی ختم کر دیا، فرمایا سرکار نے سجدہ کیا ہے، پہلے دن سے ہی سرکار کے سجدے پر درود ہے، سرکار کی اداؤں پر یہ درود ہے۔ آپ کا جذبہ سلامت ہو تو میں اعلیٰ حضرت کا شعر کو پڑھ دیتا ہوں۔ میرے امام اہل سنت فرماتے ہیں پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، 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 یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ میرے کریم علیہ السلام نے آتے سال ہی سجدہ فرمایا، سجدہ کر کے نبی پاک علیہ السلام نے جیسے ہی قدم زمین پر رکھے، اللہ نے ساری زمین کو پاک فرما دیا۔ کریم فرماتے ہیں حدیث میں، سرکار فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں 6 خاص باتیں عطا فرمائی ہیں۔ وہ
6 چیزیں جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئی وہ اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. آپ سننا پسند کریں تو میں عرض کر دیتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام تو سلام ارشاد فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست. اللہ نے ہمیں 6 چیزیں تو عطا فرمائی ہیں جو کسی پیغمبر رسول کو نہیں عطا فرمائی. کریم کو کون سی فرمایا؟ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے اعطیت جوامع الکلم. اللہ نے ہمیں بولنے کا وہ انداز عطا فرمایا جو پہلے کسی کو نہیں عطا فرمایا. میرے کریم گفتگو فرمائے تب بھی سبق ہے, میرے محبوب خاموشی اختیار فرمائے تب بھی سبق ہے, میرے محبوب اشارے سے کسی بات کو فرمائے تب بھی سبق ہے, کریم صراحتاً بات فرمائے تب بھی سبق ہے, میرے محبوب ہاتھ اٹھائیں تب بھی کائنات کو سبق ملتا ہے. میرے سرکار دل میں خیال لائیں اللہ کعبوں کو قبلوں کو تبدیل فرما دیتا ہے. فرمایا رب نے جو مصطفیٰ کو کلام کی, گفتگو کی, خطاب کی پاور عطا فرمائی ہے کسی پیغمبر کو نہیں عطا فرمائی. اعلیٰ حضرت نے اس کی بھی شرح فرمائی ہے. اعلیٰ حضرت نے سرکار کی ہر شان کو شعر کے اندر بیان فرمایا. ان کے خطبوں کی ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود. نبی پاک کی باتیں ہی میٹھی ہیں. دعوت اسلامی والے کہتے ہیں میٹھے میٹھے آقا, میٹھے میٹھے آقا. یہ میٹھے میٹھے ویسے ہی نہیں فرماتے, سرکار کو اللہ نے مٹھاس ہی اتنی عطا فرمائی. سرکار کے مبارک زبان میں کیسی مٹھاس ہے, یہ بندوں کو تو میٹھا کرتی ہے, یہ کھاری کنویں کو بھی میٹھا کر دیتی ہے. یہ علی کی آنکھ کو روشن کر دیتی ہے, یہ ابو بکر کی پنڈلی کو شفا دیتی ہے, یہ صحابی کی نکلی ہوئی آنکھ کو شفا عطا کرتی ہے. یہ وہ لعاب مبارک ہے جو لعاب مبارک بطور تبرک صحابہ اپنے چہروں پہ ملتے ہیں. اس زبان اقدس سے نکلنے والے کلام کو حدیث مصطفیٰ کہا جاتا ہے. ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود, ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود, ان کے خطبوں کی ہیبت پہ لاکھوں سلام, ان کے خطبوں کی ہیبت پہ لاکھوں سلام. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں جوامع الکلم عطا فرمائی. آپ نے یہ محاورہ سنا ہوگا کہ فلاں بندہ سمندر کوزے میں بند کرتا ہے, تو یہ سمندر کوزے میں بند کرنا یہ شان اللہ نے جس دروازے سے خیرات عطا فرمائی ہے وہ دروازہ مصطفیٰ ہے. نبی کریم علیہ السلام کے ایک ایک کلام شریف کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں حکمتیں پائی جاتی ہیں, لاکھوں اشارے پائے جاتے ہیں, لاکھوں ان کے اندر احکام بیان کیے گئے. دوسری شان سرکار کی فرماتے ہیں احلت لی الغنائم. اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا ہے. پہلی امتیں جب ہوتی تھی جو مال دشمن کا ہاتھ لگتا تھا حلال نہیں تھا, حلال نہیں تھا فتح کرنے والوں کی. فرمایا ہماری برکت سے, میلاد مصطفیٰ کی برکت سے اللہ نے میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا ہے. اور کتنا حلال کیا؟ فرمایا پوری کی پوری ایک سورہ انفال اللہ نے قرآن کے دامن میں رکھ دی ہے. مال غنیمت کا حکم ہے, مال غنیمت کے احکام ہے. 9ویں 10ویں میں بچوں کو بھی پڑھائے جاتے ہیں کہ اس کے حقوق. دوسری شان. تیسری شان سرکار فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا.
بھی بیٹھا ہے یہ سمجھنے والا یہ شوق والا لفظ پہ غور کر. جعلت بنائی گئی ہے لیا میرے لیے الارض ساری زمین مسجد. یعنی آپ جو یہاں سجدہ کرتے ہیں سجدہ آپ کر رہے ہیں لیکن یہ جو حقیقت میں آپ کو چیز ملی ہے یہ آپ کی وجہ نہیں ہے, یہ میلاد مصطفیٰ کی برکت ہے. کیوں؟ نبی پاک کی ولادت مبارکہ سے پہلے پیغمبر جہاں سجدہ کرتے تھے امتیں وہاں آ کے سجدہ کرتی تھی. جگہ جگہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے, جگہ جگہ مصلی نہیں ڈال سکتے تھے. اب اس امت کو یہ جو شرط ہے چاہے تو مسجد پڑھو اور 27 کا ثواب حاصل کرو, چاہے تو جماعت کے بعد پڑھ لو, چاہے تو گھر میں مصلی ڈال لو, چاہے تو دکان میں مصلی ڈال لو, چاہے تو پانی میں جا رہے ہو تو کشتی میں مصلی ڈال لو, چلتی گاڑی ہے تو وہاں نیت کر لو, چلتی سواری پر بھی. اگرچہ احکام الگ ہے, اس کے مسائل ہیں, اس میں بہت ساری تفصیل ہے, لیکن فرمایا جہاز اڑ رہا ہے وقت فرض ہے وہاں نیت کر لو. احکام اس کے الگ ہیں کہ فرض کا اعادہ کی, لیکن فرمایا پہلی امتوں کے لیے ایک خاص حکم تھا. اس امت کے لیے فرمایا یار نے قدم مکہ میں رکھا ہے زمین پاک پاکستان کی بھی ہو گئی ہے. محبوب نے قدم مکہ شریف میں رکھا ہے زمین ہند کی بھی پاک ہو گئی ہے. میں نے کہا ان کی پاکیزگیوں کا معیار کیا دیکھتے ہو؟ جن کا قدم مکہ میں لگتا ہے اللہ ساری زمین کو پاک فرما دیتا ہے, ساری زمین کو سجدے کی جگہ بنا دیتا ہے, ساری زمین کو تیمم کے لیے اللہ تعالیٰ پاک فرما دیتا ہے. پانی نہیں ہے زمین پہ ہاتھ مارو, ایک چہرے پہ پھیر لو, دوسرا ہاتھ بازو پہ پھیر لو. غسل کے لیے ہے تو غسل کی کفایت کرے گا, وضو کے لیے ہے تو وضو کی جگہ کام دے گا. میں نے کہا پیارے یہ جو اتنی ساری سہولتیں آسانیاں آپ کو مجھے فیسلٹیز ملی ہیں یہ کس وجود کی برکت سے ہیں؟ تو ماننا پڑے گا یہ ساری برکتیں میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے.